بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو پیج نمبر 41۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 11ویں سبق کی مشق پڑھیں گے، تمرین پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ نیز ان جملوں میں فعل معروف، فعل مجہول، فاعل، نائب الفاعل اور مفعول بہ کی پہچان کریں۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو فعل معروف اور فعل مجہول بنانے کا طریقہ آنا چاہیے، وہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فعل معروف کیسے بناتے ہیں، فعل مجہول کیسے بناتے ہیں۔ اس کے بعد فاعل یا نائب الفاعل کا آپ کو پتہ چلے گا، یہ آپ نے صرف کے ذریعے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اب فعل معروف آسان کر کے میں آپ کو بتا دوں، جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے، 3 حرفی ہوتا ہے، اگر تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہو تو اس کا پہلا کلمہ، پہلا حرف فا کلمہ اور اسی طرح لام کلمہ، پہلا اور آخری حرف یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے جالسا ہے تو یہ جیم کے اوپر زبر ہے، اسی طرح سین کے اوپر زبر ہے، یہ فعل ماضی معروف کی علامت ہے۔ اچھا، اسی سے ہم نے فعل ماضی مجہول بنانا ہے، تو اس وقت یہ جو پہلا حرف ہوگا جیم، اس کی زبر کی جگہ پہ ہم نے پیش لگا دینی ہے، اس کو ضمہ دے دینی ہے، اور آخر سے جو پہلے والا ہوگا یعنی درمیان والا کلمہ، اس کو ہم نے زیر دے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس سے اوپر والی مثال دیکھیں تو قاف کے اوپر ضمہ ہے، را کے اوپر زیر ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ ماضی معروف اور ماضی مجہول کی پہچان ہے۔ اگر مضارع کا فعل ہو تو مضارع کی علامت ہے شروع میں حروف عطین کا ہونا، حمزہ، تا، یا، نون کا ہونا، اور آخری حرف اس کا مضموم ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے آپ پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں تدفعو، تو یہاں تا کے اوپر زبر ہے اور عین کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے۔ تو یہ ہے فعل معروف کی علامت، اور اسی سے ہم نے فعل مجہول بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو حروف عطین ہیں، جو مضارع کی علامت والے حروف ہیں، ان کے اوپر ہم نے ضمہ لگا دینی ہوتی ہے، اور جو عین کلمہ ہوتا ہے یعنی آخر سے پہلے والا، جیسے اس میں فا ہے تو اس کو ہم نے فتح یعنی زبر دینی ہوتی ہے، اور آخر والے حرف کو اسی حالت پہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تدفعو تو اس سے مجہول بنے گا تدفعو، نیچے ہے یزرعو تو اس سے بنے گا یزرعو، اس سے نیچے یکتبو ہے تو اس سے بنے گا یکتبو۔ تو یہ ہوگی فعل مجہول کی علامت۔ اب فعل معروف اور فعل مجہول ہوتا کیا ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کے کام کرنے والے کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام ہوا ہے تو کس نے کیا ہے۔ اگر کام کرنے والے کا یعنی فاعل کا ہمیں معلوم ہے، فاعل کا علم ہے، تو وہ فعل معروف ہے۔ اگر فاعل کا، کام کرنے والے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کام تو ہوا ہے لیکن کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کام کرنے والا معلوم ہو تو اسے، اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں، تو اس کا جو کام کرنے والا ہوگا اسے فاعل کہیں گے۔ اگر کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ اس فعل مجہول کی نسبت جس اسم کی طرف ہوگی اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اور جس پر وہ کام ہوا ہوگا، جس پر وہ فعل واقع ہوا ہوگا، اس کو مفعول بھی کہیں گے۔ آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے تدفع الصدقۃ البلاء۔ تدفع الصدقۃ البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ترجمے میں اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل معروف ہے، یہ مجہول ہے۔ اچھا، فاعل کی کیسے پہچان کرنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فاعل کون ہے؟ تو آسان میں آپ کو سمجھا دوں، اردو کے اندر جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کون یا کس نے کے جواب میں جو آئے وہ فاعل ہوگا۔ جیسے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اچھا میں اگر پوچھوں بلاؤں کو دور کون کرتا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ صدقہ۔ تو پتہ چلا کہ تدفع کا جو فاعل ہے وہ صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل ہے، تدفع فعل معروف ہے۔ جب ہمیں فاعل معلوم ہے تو ظاہری بات ہے فعل معروف ہوا۔ تدفع فعل معروف ہے، الصدقہ تو اس کا فاعل ہے، اور البلاء اس کا مفعول بھی ہے۔ چونکہ یہ فعل مجہول ہے ہی نہیں تو پھر یہ دونوں خالی رہیں گے۔ نائب الفاعل کا تعلق فعل مجہول کے ساتھ ہے اور فاعل کا تعلق فعل معروف کے ساتھ ہے۔ قرئ القرآن، یہ فعل مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، قرئ پڑھا گیا، القرآن قرآن، کیا پڑھا گیا؟ قرآن پڑھا گیا۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ قرآن پڑھا گیا۔ اس میں قرئ فعل مجہول ہے، القرآن نائب الفاعل ہے۔
جلسا زیدن، جلسا بیٹھا، زیدن زید، زید بیٹھا. اب بیٹھنے والے کا ہمیں پتہ چل گیا کون بیٹھا، زید بیٹھا، تو پتہ چلا کہ یہ فعل معروف ہے. جلسا فعل معروف، زیدن اس کا فاعل. یزرع الفلاح الحقل، یزرع کاشتکاری کرتا ہے، الفلاح کاشتکار کسان، الحقل کھیت کی، کسان کھیت کے اندر کاشتکاری کرتا ہے. یزرع فعل معروف، الفلاح فاعل، الحقل اس کا مفعول بھی ہے. یکتب الرجل رسالتہ، یکتب لکھتا ہے، الرجل مرد، رسالتہ اپنا خط، اپنا رسالہ، مرد اپنا رسالہ لکھتا ہے، اپنا خط لکھتا ہے. یکتب فعل معروف، الرجل فاعل، رسالتہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا بن جائے گا مفعول بھی. اکیلا خبزن، روٹی کھائی گئی. اب کھانے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اکیلا فعل مجہول، خبزن اس کا نائب الفاعل. یلعب الولد بالکرۃ، یلعب کھیلتا ہے، الولد بچہ بیٹا، بالکرۃ گیند کے ساتھ. یلعب فعل معروف، الولد اس کا فاعل، بالکرۃ جار مجرور، با کے واسطے کے ساتھ یہ مفعول بھی بنے گا. وقف القطار، وقفا رکی ٹھہری، القطار ٹرین. وقفا یہ فعل معروف، القطار اس کا فاعل. شرب الطفل العصیر، شربا پیا، الطفل بچے نے، العصیر جوس، نچوڑ، شیرہ، ان میں سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بچے نے جوس پیا. شربا فعل معروف، الطفل فاعل، العصیر مفعول به. وضعت الکراسۃ، وضعت میں نے رکھی، الکراسۃ کاپی. وضعت اس میں وضع فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، الکراسۃ مفعول به. وضع فعل معروف ہے. ضحک الطفل، ضحک ہنسا، الطفل بچہ، بچہ ہنسا. ضحک فعل معروف، الطفل اس کا فاعل. بلع ذئب عظما، بلع نگلا، ذئب بھیڑیے نے، عظما ہڈی کو، بھیڑیے نے ہڈی نگلی. بلع فعل معروف، ذئب اس کا فاعل، عظما مفعول به. فتحت البنت الحقیبۃ، فتحت کھولا، البنت بچی نے، بیٹی نے، الحقیبۃ بیگ. فتحت فعل معروف، البنت فاعل، الحقیبۃ مفعول به. ظاہر الحق، حق ظاہر ہوا، ظاہر ظاہر ہوا، الحق حق. ظاہر فعل معروف، الحق اس کا فاعل. اکلت السمک، اکلت میں نے کھایا، السمک مچھلی کو. اکلا اس میں فعل معروف، تو ضمیر اس کا فاعل، اور السمک مفعول به. سوال نمبر 2، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق جملہ فعلیہ میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست جملہ فعلیہ بیان کریں. اب قواعد کون سے ہیں؟ صرف 2 قواعد ہیں جو کہ آپ نے سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں. مین قاعدہ یہی ہے کہ فاعل یا نائب الفاعل جب اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا بس، اور اگر اس میں ضمیر ہوگا تو فعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا. اس چیز کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. پہلی مثال، نصرا رجلانی. اب دیکھیں نصرا تثنیہ کا صیغہ ہے، رجلانی 2 مرد. اب ہمیں قاعدہ پڑھا تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اب یہاں پہ نصرا تثنیہ کا صیغہ آیا ہے جو کہ غلط ہے، یہاں واحد آنا چاہیے، نصرا رجلانی، نصرا رجلانی. رجلان اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے. المسلمون جاء، المسلمون یہ مبتدا ہے، جاء فعل ہے. اب دیکھیں اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بنے گی. ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ المسلمون. اب المسلمون جمع کا صیغہ ہے، آپ نے پیچھے جمع والے سبق میں پڑھا ہے، جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہے؟ واو نون یا یا نون. تو پیچھے المسلمون جمع ہے، آگے صیغہ واحد کا آ رہا ہے، جبکہ اس کا فاعل بھی وہ ضمیر بن رہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، تو یہ غلط ہے. اس کے درستی کیا ہوگی؟ اس کا درست جملہ کیا ہوگا؟ المسلمون جاؤ
جاء جاء جاؤ، تیسرا صیغہ جو آئے گا جاؤ، کیونکہ یہاں پہ ہم ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ کتبت الصیامی، ایک غلطی اس میں یہ ہے کہ الصیام مذکر ہے جبکہ کتبت یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ فاعل مذکر تو فعل بھی مذکر، فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث، تو یہاں پہ فاعل مذکر ہے جبکہ فعل مؤنث آ رہا ہے، غلط ہے، تو کتبت نہیں ہوگا بلکہ کتب الصیام۔ اب میم کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی۔ اب یہاں پہ انہوں نے زیر دی ہے جو کہ غلط ہے، جبکہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں صیامی آیا ہے، لہذا درست یہ ہوگا کتب الصیام۔ دو غلطیاں اس میں ہیں، ایک تو فعل مؤنث ہے، مذکر ہونا چاہیے، دوسرا الصیام جو کہ فاعل ہے یہ مرفوع نہیں ہے، اس کو مرفوع ہونا چاہیے۔ آگے یلبسون الثوب، یلبسون یہ جمع کا فعل آ رہا ہے جبکہ نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی کوئی بھی لفظ ہے، کوئی اسم ہے، ضمیر سے ہٹ کے کوئی بھی اسم ہے، کسی بھی چیز کا نام ہے، تو وہ اس میں ظاہر ہے۔ یلبسون الثوب، نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے، پیچھے یلبسون جمع کا صیغہ آ رہا ہے جو کہ غلط ہے، درست کیا ہوگا یلبس الثوب، یلبسو صیغہ واحد آئے گا، فاز الطلاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی فاعل اس میں ظاہر ہے جبکہ پیچھے فعل جمع کا آیا ہے، یہ غلط ہے، یہاں ہوگا فازت طلاب، فازت طلاب، فا الف زبر فا، زا زبر زا، فازا۔ سمعت زیدن، سمعت، اب یہاں دیکھیں یہ غلطی ہے، زید اس کا فاعل ہے جو کہ مذکر ہے، یہاں مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، یہ غلط ہے، تو درست کیا ہوگا سمع زیدن، سمع زیدن۔ ناما خالدانی، اب یہاں غلطی کیا ہے، یہاں بھی فاعل اس میں ظاہر ہے، فعل تثنیہ آیا ہے، جبکہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ تو درست کیا ہوگا ناما، یعنی میم کے بعد الف نہیں ہوگا، ناما خالدانی، ناما خالدانی، ناما نہیں ہوگا، ناما خالدانی۔ فارحتو ولدن، فعل کا صیغہ درست نہیں ہے، درست یوں ہوگا، یہاں فارحتو لکھا ہوا ہے، مس پرنٹنگ ہے، غلطی یہ ہونی چاہیے تھی فارحت ولدن، یہ صیغہ اس طرح لکھا جانا چاہیے تھا فارحت ولدن، تب یہ جملہ درست ہونا تھا، یہ غلطی والا جملہ درست ہونا تھا کہ اس میں غلطی ہے، فارحت ولدن۔ اب یہاں فارحت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فارحت مؤنث کے لیے اور ولدن مذکر ہے، تو یہاں درست کیا ہوگا فارحہ ولدن، فارحہ ولدن۔ صاما ولدن صالح، اب یہاں پہ بھی فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل تثنیہ آیا ہے، یہ فعل تثنیہ آنا درست نہیں ہے، اس کو ہم واحد کی طرف منتقل کرتے ہیں، صاما ولدن صالح، الف جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ نحضر ولدانی، اب یہاں پہ دیکھیں نحضر ولدانی، نحضر جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے جبکہ آگے ولدان یہ اس میں ظاہر ہے جو کہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ صیغہ غلط ہے، یہاں پہ آئے گا یحضر ولدانی۔ الرجل جاءت، یہاں پہ جاءت فعل کے بعد کوئی اسم نہیں ہے، جب کسی فعل کے بعد کوئی اسم نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں فاعل اس میں ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں الرجل مرد یہ مذکر ہے، جاءت یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو کہ غلط ہے، پیچھے مذکر ہے، تو ہم نے اس مؤنث کے صیغے کو مذکر بنانا ہے، تو یوں پڑھیں گے الرجل جاء، جاء کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو کہ لوٹے گی الرجل کی طرف۔ نزلت المطر، بارش اتری، اب یہاں نزلت مؤنث کا صیغہ ہے، المطر مذکر ہے، تو یہ درست نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے نزل المطر، نزل المطر۔ زرت عالم، زرت عالم، اب یہاں پہ عالم مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ
منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جبکہ یہاں مرفوع ہے تو یہ غلط ہے. درست کیا ہوگا؟ زرت عالمن، میں نے عالم کی زیارت کی. تذهبانی امرأتانی، یہ غلط ہے، امرأتان فاعل اس میں ظاہر ہے تو پیچھے فعل واحد مؤنث آئے گا. تذهب امرأتانی. کسرت الزجاج، کسرت الزجاج، تو درست کیا ہوگا؟ پیچھے فعل مؤنث آئے، آگے اس میں ظاہر ہے جو کہ مذکر ہے، بظاہر کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، تو کسرت الزجاج، کسرت الزجاج، تا نہیں ہوگی. یسقطان الثلج، اب الثلج فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد آئے گا. یسقط الثلج، یسقط الثلج. سوال نمبر 3، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق جملہ فعلیہ مکمل کریں. اب جملہ فعلیہ ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے؟ بعض افعال دیے گئے ہم نے اس کا فاعل لگانا ہے، بعض فاعل دیے گئے ہم نے ان کا فعل لگانا ہے. اکیلا کھایا گیا، کیا کھایا گیا؟ الطعام کھانا کھایا گیا. جاءت المسلمات مسلمان عورتیں آئیں. سلبت سلب کر لیے گئی، چھین لی گئی، سلبت چھین لی گئی. سلبت کے بعد کوئی بھی مؤنث کا صیغہ لگا دیں. سلبت المفاتیح چابیاں چھین لی گئیں. نصرا زید زید نے مدد کی. صعد الرجل مرد چڑھا بلندی پر. سکتا سکتا زید زید خاموش ہوا. شرب ماء پانی پیا گیا. اکیلا خبزان دو روٹیاں کھائی گئیں. قرئ کتب کتابیں پڑھی گئیں. اکیل الطعام کھانا کھایا گیا. سوال نمبر 4، اردو سے عربی بنائیں. زید گیا، زید کی عربی زید، گیا ذہبا، ذہبا زید زید گیا. ہم نے شکر کیا، شکرنا ہم نے شکر کیا. حامد آیا، جاء حامد. مسلمانوں نے سجدہ کیا. سجد المسلمون علی نے مدد کی. نصر علی. اسی طرح آپ نے کم از کم 20 آسان فقرے اپنے پاس سے بنانے کی کوشش کرنی ہے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں پھر ملیں گے. مع السلامۃ الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ